نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے دل یا زبان سے یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس عید کی نماز اس خاص امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھی جائے گی، یعنی اللہ اکبر جو نیت کی تکبیر ہوتی ہے، اور امام و مقتدی ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد امام اور مقتدی دونوں 3 تکبیرات زوائد پڑھیں گے، یعنی اس کے بعد ثنا کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، جن میں سے ہر تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ ان تینوں تکبیروں میں امام ہر 2 تکبیرات کے درمیان 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بقدر خاموشی اختیار کرے۔ اس کے بعد امام تعوذ اور تسمیہ خفیہ طور پر پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت، اور اس سورت پڑھنے میں مستحب اور اولیٰ یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت پڑھی جائے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں امام تسمیہ، پھر فاتحہ اور سورت، اور اس میں بھی مستحب یہ ہے، اولیٰ یہ ہے کہ سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت پڑھی جائے۔ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد امام اور مقتدی 3 تکبیرات زوائد پڑھیں گے، یعنی جب سورت ختم ہو جائے تو امام رکوع کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ رکوع سے پہلے 3 تکبیرات زائد پڑھیں گے، جس میں کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع کے لیے 4تھی تکبیر کہی جائے گی، پھر رکوع کے لیے 4تھا تکبیر ہوگا، اور اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق نماز پوری کی جائے گی۔ تکبیرات زوائد کے درمیان میں ہاتھ کھلا چھوڑنا، جس کو ارسال کہا جاتا ہے، بہتر ہے۔ نماز کے فوراً بعد امام ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بغیر بیٹھے 2 خطبے پڑھے گا، جس کی مجموعی کیفیت جمعہ کی سی ہوگی۔ تو لہذا جمعہ میں خطبہ یہ نماز سے پہلے ہے، اور عیدین میں یہ خطبہ یہ نماز کے بعد ہے، بعد میں ادا کیا جائے گا۔ اکیلے عید کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت یہ شرط ہے، لہذا جب شرط فوت ہوگی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گی۔